وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہاں ہلو ہلو جی عارف صاحب۔ ہاں عارف، محمد عارف بول رہا ہوں۔ جی محمد عارف بھائی بول رہے ہیں کوئی اور؟ ہاں محمد عارف بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، آواز نہیں پہچان پا رہے کیا؟ ہاں پہچان لی آواز۔ تو ہاں ہماری کل تحذیر الناس پر بات ہوئی تھی، اچھا اچھا ہے نا؟ جی ہاں آپ نے جو عبارت پیش کی تھی جی، وہ عبارت آپ پڑھیے ذرا۔ پھر سے پڑھیں؟ ہاں پڑھی، آپ پڑھیے نا۔ پھر اچھا سے کیا اچھا، مطلب؟ ہاں تو میں نے کل آپ سے کچھ پوچھا تھا کیا پوچھا تھا؟ کہ کیا اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پیدا نہیں ہو سکتا؟ پیدا ہاں، پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد، اس میں نے قرآن بھی پیش کیا تھا، اللہ کے رسول آخری ہے، ایک حدیث میں بھی ہے۔ تو وہ قرآن کی آیت ذرا پڑھ کے بتائیں گے، کون سی آیت پڑھی تھی آپ نے؟ میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی نا، پڑھ دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ میں حضرت کا وہ نکال لوں۔ ہاں ہاں نکال لو۔ میں نے ایک آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ حضرت کا فرمان پڑھیے، یہاں میں نے بھی کھول لیا حضرت کا۔ جی میں نے بھی کھول لیا ہے، میں نے ایک آپ کے سامنے آیت قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی۔ اچھا اچھا، ہاں 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 یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی پڑھیں۔ ہاں آپ نے کیا کہا تھا کہ کوئی نبی پیدا، ہلو، اب کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں نے یہ پوچھا تھا۔ پیدا کی نا؟ ہاں پیدا ہاں نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا؟ اب سنیے، ہاں اچھا اب سنیے۔ اب پھر میں نے قرآن پڑھا تھا آپ کے سامنے۔ اچھا ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے رکھا تھا، جی، میں نے یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اچھا جی، ہاں اب آپ کو اختلاف کیا ہے اس میں؟ اختلاف نہیں، میں پوچھ رہا تھا، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ہم دونوں اصلاح کی نیت سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، ہاں وہ انسان مومن ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو اس کا جواب نہیں دیا تھا، اب بتا دیجئے حضرت۔ آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے نا۔ نہیں میں بتاؤں گا نا، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک قرآن پاک کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ چلیے، آپ کے نزدیک انکار کرنے والا قرآن کریم کا انکار کرنے والا ہے نا؟ جی ہاں، جو قرآن پاک کی ایک آیت تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایک پورا جملہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، ایک حرف یا ایک نقطے کا بھی انکار کرے گا ہاں وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ ہاں ٹھیک؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، تو قرآن پاک میں جیسے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر کسی کا یہ نظریہ ہو یا عقیدہ ہو ہاں کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، ہاں تو اور کہتا ہو کہ حضور کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، جو کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا رہا ہوں، ہاں ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان ہاں مومن ہے یا کافر؟ اچھا
چلیے اب آپ کی طرف سے جواب چاہیے ہاں یا نہ میں دے دیجیے. ایسا شخص مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے, کافر ہے نا. نہیں ہے. ہاں کافر, جب مومن نہیں ہوگا تو کافر ہی ہوگا. اب چلیے حضرت کی عبارت آ جائیے, اب حضرت کی عبارت پہ آ جائیے. ابھی تو تھوڑی سی اور وضاحت رہ گئی ہے, تھوڑی سی بھائی جان. اچھا, جب میں نے مومن نہیں کہا تو کیا کہوں گا ان کو؟ نہ, فرشتہ کہوں گا. کس کو؟ جو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اتنی دیر سے. چلیے اچھا, چلیے نہیں وضاحت کرنا چاہتے تو چلیے عبارت پہ آ جائیے, کوئی بات نہیں ہے. کیا وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں آپ, بتائیے. چلیے کوئی بات نہیں ہے, آپ غصہ نہ. کیا وضاحت نہیں, اس میں اور کیا وضاحت ہے؟ قرآن پاک نے اللہ رب العزت کے رسول کو, اللہ پاک کے رسول کو آخری رسول مانا ہے. حضور کو آخری رسول مانا ہے. تمام نبیوں میں سب میں آخری اور اول بھی قرآن نے کہا ہے, قرآن میں آیا نا, اول ما حدیث ہے یہ, اول ما خلق اللہ نوری ہے. بولیے. جی بہرحال تو قرآن پاک نے ہم کو اور حدیث پاک نے یہ بتا دیا, سکھا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں, اور حضور کی حدیث بھی ہے, حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی. جی ٹھیک ہے. ہاں بولیے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, اور کیا وضاحت کر ٹھیک ہے ہو کر اور کیا وضاحت کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اور کیا وضاحت؟ 1 منٹ 2 منٹ رکو ذرا, کچھ گاڑی آ گئی ہے, میں گاڑی تھوڑا پیچھے کر رہا ہوں. اور حضور نے بھی فرما دیا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی نبی پیدا ہوتا, اگر اب میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے, کیونکہ ان کے اندر وہ اللہ رب العزت نے صلاحیتیں پیدا کی تھیں. بہرحال یہ حدیث ہے. خیر, ہمارا ایمان اور عقیدہ قرآن اور حدیث پر ہے نا. اس سے کوئی انکار آپ کو نہیں ہے؟ کوئی انکار نہیں ہے. چلیے ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے, کوئی انکار نہیں ہے. تو صاف وضاحت ہو گئی نا, حضور کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اگر اب کوئی نبی پیدا ہوا کہنے والے کے متعلق, تو کیا حضور آخری نبی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. جی ماشاءاللہ. چلیے اب چلیے عبارت پہ. ہمیں اصل عبارت پر بات کرنی ہے. جی جی بالکل. اب آپ وہ عبارت کو کھول لیجئے ذرا اور مجھے پڑھ کے بتا دیجئے. اچھا آپ پڑھیے. میں کیوں پڑھوں؟ کچھ تو آپ کر رہے ہیں نا, پہلے آپ پڑھیے نا, پھر میں پڑھوں گا. ارے پڑھ دیجیے یار, اس میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ پیش آپ کر رہے ہیں, پہلے آپ پڑھیں گے, پھر غلط جو آپ غلط ہوگا میں بتاؤں گا اسے کہ کیا بات یہاں پہ ہے. اچھا غلط ہوگا تو آپ بتائیں گے؟ نہیں چلیے. ہاں بولیے. اور جو آپ نے بھیجا ہے وہ بتا دیجئے کہ پہلی والی پڑھ لیں یا دوسری. کیا چیز؟ ہلو, ہاں صفحہ نمبر پہ پہنچیے, جو میں نے آپ کو بھیجا تھا نا وہ, ان والے صفحات پہ پہنچ جائیے. جی صفحہ نمبر 40 پہ آ جائیے. آ گئے؟ میرے موبائل میں کتاب بھی رکھی ہے تحذیر الناس, تو میں 1 منٹ کیا بولتے ہیں. ہاں وہ کتاب کھول لیجیے آپ. جی کتاب, ہاں اصل کتاب کھول لیجیے. آپ 34 نمبر صفحہ نمبر 24 یہاں ہے نا. جی یہاں پہ آپ نے صفحہ نمبر 24 ہے, یہ جو آپ نے بھیجا ہے صفحہ نمبر 24. اچھا تو نکال لیجیے وہ جو بھی میں نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نکال لیجیے. اچھا ہاں, تاکہ بات مکمل ہو جائے, صحیح ہو جائے, ہے نا. نکال لیا. ہاں صفحہ نمبر 24 تحذیر الناس میں نے کھول لی ہے.
اچھا صاحب, صفحہ نمبر 24 میں آ رہا ہوں. آپ کے پاس کتاب تو رکھی ہوگی نا؟ ارے آپ نکالیے نا, میرا چھوڑیے, میرے پاس کتاب ہے یا نہیں ہے حضرت, میری ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ کے آپ؟ پاس کتاب رکھی ہے نا؟ ارے میرا چھوڑیے نا. نہیں آپ کے پاس رکھی ہے یا نہیں مجھے یہ میں نے بولا نا میرا چھوڑیے, بات اگر غلط ہو جائے تب میری پکڑ کیجیے گا, اور میں نے پہلے ہی بول رکھا ہے اگر حوالہ میرا غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. تو میرے یہ صفحہ نمبر 24 میں آ ہی نہیں رہا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس کا یہ بتائیے فہرست جو ہے نا, اس کی فہرست کے حساب کوئی بات نہیں, دیکھیے جو آپ کے صفحے جس بھی صفحے پہ ہو اس صفحے پہ پہنچ جائیے, 24 میں ہو, 20 میں ہو, 10 میں ہو, 30 میں ہو, 40 میں ہو, 50 میں ہو, 100 میں ہو, ٹھیک ہے, جس بھی صفحے پہ آپ کے وہ عبارت ہو کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی, سمجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یعنی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. اگر یہ والا حوالہ آپ کے 1 نمبر سے لے کے جتنے بھی آپ کے پیج ہیں ان میں جہاں بھی ہو بس یہاں پہنچ جائیے. چھوٹی سی کتاب ہے, کون سی اتنی بڑی کتاب ہے یار, اتنا ٹائم لگا رہے ہیں دوست. کتاب آپ رکھے نہیں ہے سامنے, اگر کتاب رکھ لیتے تو ابھی فیصلہ 2 سیکنڈ میں ہو جاتا. ارے میرے پاس جو کتاب ہے وہ صفحہ نمبر 40 ہے یار. صفحہ نمبر تو اس کی فہرست دیکھو نا, فہرست پھر وہی بات, تو فہرست پہ کہاں پہ لکھا ہے, فہرست بتائیے نا اس کی, پھر پتہ چلے. ایسا ہے بات کو آپ طول دے رہے ہیں, جو میں نے حوالے بھیجے فہرست آپ بتا نہیں رہے ہیں اس کی. آپ پوری جب کتاب آپ کے پاس ہے نا؟ ہاں پوری کتاب میرے موبائل میں کھلی ہوئی ہے. خدا کی قسم کھا کے بول رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں وہی کتاب کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو صفحے جو ہے چیک کر لیجئے آپ. بھیج دوں. نہیں, صفحے چیک کر لیجئے آپ. اچھا 1 منٹ میں بھیجتا ہوں, میں بھیج دوں آپ کو حوالے. ہاں ٹھیک ہے, میں بھیج رہا ہوں. فہرست بھیجیے آپ, فہرست. پھر وہی بات, فہرست بھیجیے, فہرست بھیجیے. فہرست میں کیا کریں گے آپ؟ فہرست سے میں دیکھوں, میں حوالہ ہی بھیجے دیتا ہوں. میں حوالہ ہی بھیجے دیتا ہوں نا, فہرست میں کیا کریں گے آپ؟ حوالہ کو حوالہ پھر آپ بھیجیں گے, پھر میں وہ صفحہ کھولوں گا تو اس میں لکھے گا, وہ نظر نہیں آئے گا کون سے صف میں ہے. ارے یار کیوں نظر نہیں آئے گا دوست, کیوں نظر نہیں آئے گا؟ بھیجا 24 نمبر صفحہ ہے تو میں نے 24 نمبر کھولا تو کیوں نہیں نظر آیا؟ اچھا صفحہ نمبر 40 پہ دیکھو. صفحہ نمبر 40. میں نے تم سے کل بولا تھا نا کہ صفحات بدل جاتے ہیں کتابت کرنے پر, اسی لیے تو میں فہرست کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فہرست کے حساب سے آپ بتائیے کہ یہاں پہ یہ فہرست کا نام. میں نے کون سی تمہاری کتاب دیکھی ہے کہ میں اس فہرست کے حساب سے بتاؤں؟ تم دیکھو نا, تمہارے پاس کتاب ہے تو یار. میرے پاس کتاب تھوڑی ہے تمہاری والی دوست, مجھ سے الٹا کہہ رہا ہو. ارے چھوٹی سی کتاب ہے, پلے پلٹ کے بھی دیکھ لو گے. ہماری اصل کتاب. اچھا یہ بتاؤ, ہلو. ہاں بولیے. صفحہ نمبر 4 پہ آنا ذرا. صفحہ نمبر 4. ہاں آئیو صفحہ نمبر 4 پہ. ہاں صفحہ نمبر 4 پہ آ گیا میں. آئے صفحہ نمبر 4 کا جو تھوڑا سا بیچ میں کے نیچے ذرا دیکھو ذرا, یہاں یہ ہے کہ یعنی جو ہے خاتم النبیین کے معنی سمجھ لینے چاہیے. دیکھو ہے یہاں, نہیں ہے یہ, نہیں ہے. اچھا اصل میں ہمیں جو بات کرنی ہے نا حضرت کے عبارت کو سامنے رکھ کے کرنی ہے, سمجھ. میں تمہارے حضرت کی کتاب کو سامنے رکھ کے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں میں اپنے طرف سے پورے سنیں میں آپ تو پڑھے لکھے ہیں نا, فہرست بتائیے نا کہ فہرست کے اندر یہ والا صف کھولیے, فہرست میں یہ صف ہے. ارے اس میں فہرست وغیرہ کچھ نہیں دیے جناب, فہرست اس کی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اتنی ساری تو چھوٹی سی تو کتاب ہے وہ. فہرست میں بھیج رہا ہوں آپ کو. فہرست آپ بول رہے ہیں کہ فہرست نہیں ہے, دیکھیے فہرست مضامین, کلمات تحسین و تکبیر. 1 منٹ میں سارے حوالے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں ٹینشن مت لیجیے. پھر وہی بات,
فہرست بھیجیے، کیونکہ اگر حوالہ میں نے تم سے کہا تھا نا کل کہ میں نے حوالے کہیں سے منگانا ہے، دیکھو تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں، آن لائن بھی ہو تم، اور یہ حوالے ذرا چیک کرو. پھر وہی حوالے کی بات، ہمیں آپ کے مجھے کیا معلوم معلوم، سنیے ایسا کرو پھر جائیے آپ، ٹھیک ہے، وقت برباد مت کیجیے. آپ نے کل قسم کھائی تھی کہ اگر کسی نے ایسا کہا ہے حضور کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان مانا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. اور آج بھی آپ نے اس بات کو قبول کیا ہے میں نے. اب جو کتاب آپ کے پاس ہے، میں تو نہیں جانتا وہ کون سی کتاب ہے، کہاں سے چھپی ہے، کس نے بنائی ہے، کیا کرا، اس میں صفحہ نمبر کون سے پہ یہ حوالہ دیا ہے، کون سے پہ نہیں دیا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ٹینشن ہے. آپ نے دیکھ کے کیوں نہیں رکھا جناب؟ آپ کی ٹینشن ہے. اس میں نے کہا تھا کہ رکھ لیجئے گا. اس میں کفر آپ کو نظر آ رہا ہے یا مجھے آ رہا ہے؟ بہرحال آپ کے پاس جو کتاب ہے، آپ اپنی فہرست، یہ جھوٹ بول رہے ہیں سراسر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور بات کرنے کے موڈ میں آپ نہیں ہیں دوست. ایسا کریے جائیے. دیکھیے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مجھ سے بات نہ کریں. آپ بھاگیں گے. اچھا چلیے، میں نے یہ سارے حوالے سنے میں نے سارے حوالے ہی آپ، ارے سنیں مجھے یہ بتائیے کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس میں فہرست نہ ہو؟ ایک منٹ دیکھیے، اوپر کا ٹائٹل پیج بھیجا ہے، دیکھ لیں. اوپر ارے سنو تو یار، پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد کا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، فہرست والا بھیجا ہے نا. دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ذرا دیکھو میرے پاس کیا لکھا ہے. تمہارے ڈاکو، چور، لٹیرے، ڈکیت، یہ سب کبھی کسی میں کچھ کرتے ہیں، کسی میں کچھ کرتے ہیں. پوری کروں گا میں. ہاں بالکل بالکل، یہ سب تمہارے ڈاکو نا کسی کتاب میں کچھ کرتے ہیں، کسی میں کچھ کرتے ہیں، کسی میں کچھ کرتے ہیں. میرے پاس جو ہے وہ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو دیکھو، نام کتابت کیا کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، تصنیف اور کمپیوٹرائز، اور یہ کیا کیا قیمت کتنی ہے، قیمت بھی نہیں دی ہے. 64 صفحات دیے ہیں اس کے، اور قیمت مٹا دیے، قیمت پہ 00 کر دیا ہے. تمہارے ایک فسادی کا اور فون آ رہا ہے میرے پاس، پر بات تم سے ہو رہی ہے، فسادی کا فون اٹھاؤں گا تو پھر وہ بات، چلیے فون کٹ بھی گیا. ذرا دیکھیں جناب، دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھ لیا آپ نے. دیکھیں میرے پاس شروع سے لے کے، ٹھیک ہے، شروع سے جو فہرست وغیرہ ہے وہ یہ ہے، اور بیسی فہرست اس میں میرے میں نہیں دی ہے. اچھا ایک منٹ آپ لائن پر ہیں، میں پوچھ لوں کہ اس میں فہرست ہے کیا. یہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ میری کتاب ہے، مگر کسی نے لے لی ہے، ٹھیک ہے. کسی اور دیوبندی نے بھی اسی طرح سے کہا تھا کہ اگر ایسا کتاب میں لکھا ہوا تو میں توبہ کر لوں گا، تو انہوں نے مجھ سے منگائی، میں نے ادھر سے ڈاک کے ذریعے وہاں کتاب بھیجی، ٹھیک ہے. میرے 100-150 روپے خرچہ بھی ہوئے ہیں، مگر ابھی تک وہ کتاب نہیں آئی ہے، لاک ڈاؤن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے. میں ان بھائی کو لائن پہ لیتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے یہ حوالے منگائے ہیں، ٹھیک ہے. لائن پہ رہیں ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے، لائن پہ لے لیتا ہوں. مانگے مجھے ملنے خبر یہ بھی تم ہی. جی بھائی. ارے بھائی جان آپ کے اس پہ گانا آ رہا ہے، گانا لگا دیا کیا؟ گانا آ رہا ہے؟ کون سے پہ؟ یہ 29 والے نمبر پہ. پتہ نہیں یار بھائی، یار دھیان نہیں ہے یار. ارے میرے پہ بھی کمپنی والے نے میرے پہ بھی ایک پہ پتہ نہیں کیا لگا دیا، بولے بھائی گانا بج رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو لگایا نہیں ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، گانا نہیں، آپ کے میں تو وہ نعت شریف لگی ہوئی تھی. ہاں میرے میں نعت ہے، مگر ایک اور جو دوسرا والا نمبر ہے نا اس پہ بھی نعت تھی، پر مجھے کسی نے کال کیا تو دوسرے والے نمبر کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ بولا وہ اس پہ گانا آ رہا ہے. میں نے کہا یار یہ کمپنی والے بھی بڑے شیطان ہیں. وہ نمبر پرانا والا نمبر چالو ہو گیا کیا؟ ہاں چالو ہے. میں یہ کہہ رہا تھا حضرت، جی بھائی، ایک بھائی سے بات چل رہی ہے، تو اس میں فہرست ہے کیا؟ مضامین فہرست ہے کیا؟ اچھا میں لائن پہ آپ کو لائن پہ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ فون ہی کٹ جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فون کٹ جاتا ہے. چلیے فون کٹا تو نہیں، بہرحال. جی میں یہ کہہ رہا تھا بھائی جان کہ وہ جو فہرست جو آپ سے میں نے وال پیپر منگائے ہیں، اوپر کا ٹائٹل پیج پنا پلٹنے کے بعد پھر اس کے بعد، تو اس میں فہرست ہے کیا؟ دیکھیے سنیے، ایک منٹ چپیے، آپ خاموش رہیے یار،
آپ سے میری بات نہیں ہو رہی ہے جی بھائی جان. ہاں بھائی بولیے. ہاں اس میں فہرست ہے کیا؟ فہرست مطلب بتاؤ میرے کو تھوڑا. مطلب یہ اس میں لکھا ہے کہ یہاں اس صفحے پر اتنی، یہاں سے یہ بات ہے، اس صفحے پر وہ بات ہے، اس صفحے پر وہ بات ہے. میرے پاس تو ہے نہیں. اچھا آپ کے پاس جو فہرست ہے وہ ذرا میرے پاس بھیجنا ذرا. عارف بھائی میں بھیجوں؟ جی آپ میرے پاس جو آپ کے میں فہرست مضامین آ رہا ہے نا، ہاں وہ بھیج دیجیے. میں بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا دیا ہے، مگر ہمارے پہ تو نہیں دکھا رہا ہے. یہ دیکھیے میں اب بھی بھیج دے رہا ہوں. جی بھیج دیجیے. میں نے بھیجا تھا نا بھائی. نمبر کون سا ہے؟ رک جائیے 5-6. چلیے ٹھیک ہے، فہرست جہاں پر لکھا ہے میں وہی بھیج دے رہا ہوں. یہ صفحے نمبر اس میں نہیں دیں گے کیونکہ چلیے اگر ہوگی تو چلیے بھیجیے. بڑی آسانی ہوگی اور میں سمجھ کے بتا دوں گا کہ آپ کے میں کس جگہ پہ ہے یہ معاملہ. میری بات تو سنیے بھائی. جی میں نے بھیج دیا بھائی. انہوں نے جو فہرست بھیجی ہے فہرست میں نے بھی بھیجی ہے آپ کو. ہاں میں نے بھیج دی، آپ نے بھیج دی ہے، وہی میں نے ان کے پاس بھیجا ہے. لیکن اس کے اندر تو صرف موٹے موٹے ٹائٹل لکھے ہوئے ہیں، جو اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا ان کا جی نام و نشان نہیں ہے اس میں. جی وہ تو آپ کو پڑھنے کے بعد پتہ لگے گا کہ ایسا لکھا ہوا ہے. جی آپ سمجھ رہے ہو نا، جس طرح سے کہ اپن لکھتے ہیں کہ ہمالیہ. جی اب اچھا ہمالیہ لکھ دیا. ایک منٹ حضرت، میں یہ ان کی فہرست بھیج رہا ہوں. کیا اس طرح کی فہرست ہے اپنے پاس؟ ذرا دیکھ کے ذرا بتاؤ. ہاں بھیج دیا میں نے، آپ ذرا آن لائن ہو کے دیکھ لیجیے. ہاں دیکھ لیتا ہوں، 1 منٹ چالو رکھو آپ. ہاں لاؤں. اتار دے بیٹا. بھائی اس طرح کی فہرست نہیں ہے. میں نے ان کو یہی بولا، میں نے اس میں پہلے بھی دیکھا تھا، اس میں مجھے نہیں ملا. اب وہ تو آپ نہیں دے پائیں گے. چلیے سنیے، اب سنیے. یہ کون سی بات کہتے ہو بھائی؟ یہ بات آپ کی اچھی نہیں ہے. یہ ڈکیتی آپ کے مولویوں کے یار. یہ بات کہو گے تو برا لگ جائے گا. ٹھیک ہے چلیے مدعے پہ آ جاتے ہیں. ہاں اس عبارت کو پڑھو جو میں نے بھیجی ہے. میں نے بھیجا ہے آپ کے پاس، دیکھیے بھائی. چلیے ہٹائیے. چلیے سنیے آپ. ہاں آپ کو اعتراض کس چیز پر ہے؟ پھر وہی بات کہ آپ مجھے اعتراض کس چیز پر ہے؟ ارے بھائی آپ کے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں، بات کو اتنا لمبا کر دیا، اتنا طول کر دیا یار، سننے والے بھی گھبرا جائیں گے کہ بات کرتے ہیں کہ کچرا کرتے ہیں. اچھا بات کرتے ہیں کہ کچرا کرتے ہیں. ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میں کچھ فرق نہ آئے گا، یعنی حضور کا آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہ پڑے گا. اچھا ہاں تو دیکھیے حضور یعنی آخری ہی نبی رہیں گے. ہاں اب یہ سنیے، یہاں پہ یہی عبارت پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا بولتے ہیں اس عبارت کو آپ کفریہ عبارت کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اور چلوں 1 منٹ ابھی بتاتا ہوں. نور بھائی ایک تو آپ ایک جگہ ہو کے ایک ہی چیز کے اوپر بات کیجیے آپ. جی ایک ہی دماغ مت لگاؤ. ہاں ارے نہیں، وہ میں کہیں آیا ہوا تھا اور مجھے 2 بجے کا وعدہ کیا تھا ہم لوگوں نے، تو مجھے ٹائم نہیں مل پاتا، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم ابھی بات کر لیتے ہیں. جی تو دیکھیے میرا کیا عقیدہ ہوگا یہ تو آپ نے ہی بتا دیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، پھر بھی حضور جو ہے وہ آخری ہی نبی رہیں گے. ٹھیک ہے. تو قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ تھا. جی ہاں عقیدہ ہے، تبھی تو آیا ہے یہ کتاب میں. یہ تبھی آیا ہے، مطلب اس عبارت کی بنا پر آپ کفر کہہ رہے ہیں. آپ بالکل کافر ہیں. میں نے تھوڑی کہا، آپ نے بھی کہا ہے. یہ کافر، میں نے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کو نہیں کہا. آپ نے پوچھا کسی شخص. بہرحال مجھے تو پتا ہے کہ آپ حجت الاسلام اپنے قاسم نانوتوی کو نہیں کہو گے، کسی اور کو کہہ سکتے ہو، یہ تو میں جانتا ہوں. حضرت سنیں بات، سنیں ارے آپ تو سنیں، آپ سنیں، ہم دونوں کو بات کرتے رہنے دیں. ہاں وہ بیچ میں بالکل بھی نہ بولیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے روک دیا بھائی. بالکل بھی نہ بولیں. چلیے اب بتائیں. ہاں اب بتائیں. یہ بتائیے قاسم نانوتوی صاحب کہیں تو وہ کفر نہیں ہوگا اور کوئی اور کہے گا تو وہ کفر ہو جائے گا. میں قاسم نانوتوی کی اس عبارت کو نا کیا کہتے ہیں سمجھ لیا ہوں، اس لیے میں کفر نہیں کہہ رہا ہوں.
اچھا، یعنی یہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے، پھر بھی قرآن کے جی ہاں. اچھا، قرآن کی مخالفت کیسے ہوئی؟ چلیے پڑھیں ذرا صفحہ نمبر 40 پہ سے، جو میں نے آپ کے پاس حوالہ بھیجا ہے، پڑھیں ذرا اس کو. ہاں وہ پڑھ لیا ہے میں نے آپ کا. نہیں پڑھ کے سنائیں نا، پڑھ کے سنائیں. پڑھ لیا ہے نا میں نے. بھائی پڑھ کے مجھے سنائیں. اب میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں. ارے بھائی، ارے قرآن ابھی بعد میں پیش کرو. دیکھیے قرآن ابھی بعد میں پیش کرو، پہلے مجھے یہ عبارت پڑھ کے بتا دو. اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا. اچھا ہاں، اگر اب کوئی نبی پیدا ہو گیا تو کیا حضور آخری نبی ہی رہیں گے؟ بس آپ اسی میں قائم رہنا. بالکل کہ آپ اس میں قائم رہنا کہ یہ عبارت کفر ہے، پھر میں آپ کے علماء کی عبارت پیش کروں گا جو انہیں کافر نہیں کہتے. میں پھر وہی بات کہ جو انہیں کافر نہیں کہتے ہیں. میں لے کے ارے یار نعیم صاحب کو بھی آپ یہ بتائیے، جو قرآن کا انکار، ایک منٹ، مولوی قاسم نانوتوی قرآن کا انکار کریں تو وہ مسلمان ہی رہیں گے، اور کوئی اور کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. تو وہی میں بول رہا ہوں نا، آپ نے اس کو کفر مانا ہے اور آپ کے بڑے آپ نے بھی مانا ہے جناب، میں نے تھوڑی مانا ہے، آپ نے بھی مانا ہے. کفر نہیں مان رہا ہوں. اچھا مت مانیے، آپ مت مانیے، مگر آپ نے پہلے اقرار کر لیا ہے بھائی. اب آپ دیکھیے، اب آپ بدلنا بھی چاہیں گے، واپس پھرنا بھی چاہیں گے، پھر بھی نہیں پھر سکتے، پھر بھی واپس نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ نے پہلے ہی قبول کر لیا ہے. میں نے لفظ کسی اور کی بات پہ بات کی تھی، آپ نے بولا چلیے یہ تو مان لیا کہ دیوبندی کسی اور کو تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنے جب گھر کے بزرگوں کی بات آئے گی تو انکار کر دیں گے. چلیے بتا دیا آپ نے. یہ عقیدہ نہیں تھا. چلیے اچھا ہوا کہ آپ کسی اور کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، مگر آپ کے گھر کے کسی بزرگ کی بات آ گئی تو نہیں مانیں گے. چلیے سب جو ہے وہ اپنے اپنوں سے محبت کرتے ہیں. چلیے آگے بولیں. اپنے اپنوں سے نہیں، ہم تو کیا بولتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جو دین کے دائی ہیں. دین کے دائی نہیں، دین کے غدار ہیں. وہ تو غداری ابھی میں جھلکاؤں گا کون ہے غدار، ابھی میں بتاؤں گا. آپ اس عبارت کی بنا پر وہ کیا بولتے ہیں قاسم نانوتوی کو کافر کہہ رہے ہیں. فتویٰ میں بریلوی کا دوں گا، سن رہے ہیں نا، مفتی نہیں. چلیے بھیجیے میرے پاس. چلیے بھیجیے. حکیم الامت کہتے ہیں، ان پر بھی یہ کفر کا فتویٰ لگنا چاہیے. اچھا بھیجیے. لیکن پہلے ادھر سنیے، بھیجیں، وہ حوالہ بھی بھیج دیں. سنائیے. اچھا سنائیے. میں پورے حوالے بھیجوں گا. آپ نے کفر کی بات کی ہے، پہلے بتاتے جا رہا ہوں. اچھے سے سن لیجئے. آپ اسے کفر مان رہے ہیں نا؟ ہاں بولیے. ہاں، اس عبارت کو میں کفر مان رہا ہوں. جی یہ عبارت میں ہی نہیں بلکہ آپ نے بھی اس کو کفر مانا ہے. میں تو مانتا ہی ہوں. نہیں مانا میں تو اس عبارت کو کفر نہیں مانا. اچھا اس عبارت کو کس لیے نہیں مانا کہ یہ قاسم نانوتوی کی عبارت ہے؟ یہ عبارت ہے لیکن یہ عقیدہ ہے نہیں. پھر عقیدہ کیا ہے بتائیے؟ عقیدہ کیا ہے؟ پہلے آپ یہ قبول کر لیجئے نا کہ کیا بولتے ہیں یہ عبارت کفر ہے. ہاں کفر ہے، بتا رہا ہوں نا میں. اچھا یہ بتائیے قرآن پاک کی مخالفت کر رہی ہے یا نہیں؟ میں ابھی قرآن بھی پیش کروں گا. ارے قرآن بھی پیش کروں گا. یہ مخالفت اچھا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ ابھی تو آپ نے آیت پڑھی تھی ایک. ہاں ابھی تو آپ نے ایک آیت پڑھی تھی نا؟ ہاں پڑھی ہے نا میں نے. اچھا کون سی آیت پڑھی تھی؟ پارے کی آیت پڑھی ہے. کون سی ذرا پڑھ کے بتا. محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی. اب بات یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ ہلو پھر وہی معنی میں آ گیا. بالکل بتانا پڑے گا. خالی عربی کس کے سمجھ میں آئے گی؟ خالی عربی آپ نے پڑھ دی، خالی عربی آپ نے پڑھ دی جو بیچارے پڑھے. لمبی بات مت کیجیے. نہیں اتنی دیر میں تو آپ بتا دیتے. روز ہر بار ایک بات پہ. اچھا ترجمہ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ ڈر لگ رہا ہے. ترجمہ میں ترجمہ تو کر دیجیے. آپ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ نے پہلے بھی کیا تھا، آپ بھی کر دیجیے. اصل جو آپ ترجمہ کروانا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی خاتم زمانہ کا انکار کیا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ عقیدہ قاسم نانوتوی کا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور ان کے بعد خاتم زمانہ اللہ کے رسول آخری اپنے زمانے کے آخری نبی ہے. اب نبوت کے دروازہ بند ہو گیا ہے. یہ قاسم نانوتوی کا عقیدہ ہے. کہاں ہے عقیدہ؟ عقیدہ کہاں ہے؟ ذرا وہ پیش کریں. میں بات کر رہا ہوں نا. نہیں وہ ثبوت پیش کر دیجیے جو آپ نے کہا ہے کہ قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ جو ہے بند ہو گیا ہے. ہاں نا. چلیے وہ عبارت پیش کر دیجیے. صفائی دینا میرے ذمے. عبارت پیش کر دیجیے. میں ادھر سنیے. ثبوت پیش کریں، جو بھی آپ بات بولیں گے ثبوت لوں گا. ثبوت پیش کر دیں اس عبارت کا. آپ نے پہلے آپ اپنی بات یاد رکھیے. آپ نے جو کہہ رہے ہیں میں پیش کروں گا، ثبوت پیش کروں گا. میں بھاگ نہیں رہا ہوں، آپ بھاگیں گے انشاءاللہ.
آپ نے خیر کئی دن سے آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگیں گے، آپ بھاگیں گے، آپ بھاگیں گے. ارے میں تو بڑے بڑے مفتیوں کو بھگاتا ہوں آپ کے یار، دھول چاٹتے ہیں نور حسن کے سامنے یار. یہ سب باتیں بولنا تمہارے منہ سے شوبھا نہیں دے رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیے، ادھر سنیے، آپ یہ کہیے کہ کیا بولتے ہیں یہ عبارت کفریہ ہے، کہیے آپ. ارے کتنی بار کہوں میں؟ 1000 بار کہتا ہوں ایک بار میں ہی کہ ہاں یہ عبارت کفریہ ہے، کفریہ ہے، کفریہ ہے. کفریہ ہے. یہ قرآن پاک کی مخالفت کر رہی ہے یہ عبارت. یہ عبارت اور یہ میں نے ہی نہیں، آپ نے بھی اس سے پہلے مان لیا ہے، مان چکے ہو آپ. اس عبارت کو میں نے نہیں مانا ہے. ادھر سنیے، کس لیے نہیں مانا ہے کہ یہ قاسم نانوتوی صاحب کی عبارت ہے؟ قاسم نانوتوی کی وجہ سے نہیں، یہ تمہارے بزرگ کی عبارت ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے میں سمجھ گیا ہوں. اچھا کیا کہنے کا مطلب ہے بتائیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے وہ مطلب ہی میں آنے والا ہوں، اسی مطلب میں پہلے آپ یہ کہہ دیجیے، یہ کہیے، آپ نے یہ کہہ دیا، اقرار کر لیا کہ یہ عبارت کفر ہے. اب یہ اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیجیے جو شخص اس عبارت کو کفر نہ مانے وہ کافر ہے. پھر وہی بات وہ کافر ہے یا نہیں؟ تو تمہارا عقیدہ یہی ہے کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ میں بتاؤں گا نا آگے. میں نے قرآن کی مخالفت نہیں ہو سکتا. قرآن کی قاسم نانوتوی کا عقیدہ بھی تھا نہیں ہو سکتا. جو بات قرآن سے ٹکرائے کیا اس کو آپ مان لیتے ہیں؟ ابھی تو کبھی تو ایک منٹ، کبھی تو آپ یہ کہتے ہو جو بات قرآن حدیث سے ٹکرائے گی ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو لات مار دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. نہیں مانتے تو یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے نا. نہیں ٹکرا رہی ہے نا قرآن. کیسے نہیں ٹکرا رہی ہے بتائیے؟ تو وہی تو میں بتا رہا ہوں. ثبوت پیش کیجیے. پہلے آپ یہ عبارت کفریہ ہے، اور جو حضور کے آخری نبی ہونے کا منکر ہے وہ چھوڑیے. سنیے میری سن لیے، جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں، سنیے. ہماری عبارت پر بات کی، آپ بھاگیے مت. میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں پختہ دلیل کے ساتھ پورا مضبوطی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو اس عبارت کو کفریہ عبارت نہیں مانتا اور حضور کے آخری نبی نہ ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں حضور آخری نبی جو ہیں وہ تو ہیں، مگر حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے، حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے، پھر بھی حضور جو ہے خاتمے حضور کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا، حضور آخری ہی نبی رہیں گے. اگر پیدا ہو گیا تب بھی حضور آخری نبی رہیں گے. اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو آپ نے بھی کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور آپ نے قرآن پاک کی آیت مجھے پڑھ کے بتائی تھی. دیکھیے مین پوائنٹ سے پھر آپ بھاگ گئے. ارے مین پوائنٹ میں آ کے کیوں بھاگے؟ کیا بھاگا؟ بیچ میں کیوں لیا آپ نے؟ ارے بھائی تم نے قبولا ہے کہ نہیں قبولا ہے یہ بتائیے. نا میں اس عبارت دیکھیے اسی لیے دیکھیے سنیں کسی کا ایک منٹ اسلام کا نام لو، پہلے میری بات سنیں. اسلام مولانا قاسم نانوتوی کی یہ عبارت کفریہ ہے، اور جو اس کو مانے سچا وہ کافر ہے. کہیے یہ سچا مانے پھر میں یہ مطلب بات نہیں سمجھا تمہاری کہ سچا مطلب یہ عبارت کو جو کافر نہ مانے، کفر نہ مانے اس عبارت کو، وہ کافر. جو حضور کے آخری نبی ہونے کا آخری میں جائیے، آپ آخری چھوڑیے، اس عبارت کی بات چل رہی ہے ہماری. ارے ہاں جو اس عبارت کو ایمان والی عبارت مانتا ہے، کفریہ نہیں مانتا، وہ خود کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے بس. ہاں ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار؟ یہاں بریلی کا شعر ہے، بریلوی کا شعر ابھی میں پیش کروں گا نا سامنے. ٹھیک ہے پیش کرو یار، جلدی میں انتظار میں ہوں اسی بات کے. اب آ جاتے ہیں قرآن کے اندر، سن گئے نا؟ ارے یار وہ عبارت تو پیش کر دو جس وجہ سے مجھے یہ کہلوایا ہے. ہاں ادھر سنیے. ارے پھر ادھر سنیے، پہلے وہ عبارت پیش کرو جو ہمارے اکابر کی ہے، اور جنہوں نے حضور کو سنو پہلے سنو، جنہوں نے اسی عبارت کا جیسا عقیدہ بنایا ہے وہ عبارت پیش کرو. کیا جنہوں نے یہ عبارت ہے، جنہوں نے اس کو کفر نہیں کہا ہے، یا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہی نبی رہیں گے. عبارت کی بات چل رہی ہے، عبارت. ارے بھائی عبارت کو ہی بول رہا ہوں، عبارت کی بات چل رہی ہے. جس وجہ سے تم نے مجھ سے یہ بات کہلوائی ہے وہ ثبوت پیش کرو بھائی. آپ نے یہ کہا ہے، پھر وہی بات یہ کہا ہے جس وجہ سے آپ نے مجھ سے یہ کہلوایا کہ ایسا کہو تو میں نے ایسا سب کہہ دیا. وہ عبارت بھی پیش کرو. عبارت تو میں سامنے لاؤں گا نا. میں لاؤں. کب لاؤ گے جب بات ختم ہو جائے گی. مجھے بس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے. میری گاڑی نہیں ختم ہوگی. میری گاڑی لوڈنگ ہو چکی ہے. میں پیش کروں گا تہذیب. چلیے اچھا جلدی کر دیجیے، 50 منٹ ہو گئے بات پوری نہیں ہوئی. حسام الحرمین سے پیش. حسام الحرمین نہیں ہے، حسام الحرمین ہے. ہاں تم ادھر سنیے، آپ ادھر سنیے. ہلو بول رہے ہو یار، بولو.
ہاں ادھر سنیے، اور جو فتویٰ مولانا قاسم نانوتوی اور میرے اوپر آپ دیں گے نا، وہی فتویٰ مولوی احمد رضا خان کے اوپر دینا۔ اچھا ہاں چلیے بتائیے کیا ہے؟ ہیں اب یہاں سنیے، میں ایک یہاں پر وضاحت کرنے جاؤں، کیونکہ میں دفاع کیا بولتے ہیں قاسم نانوتوی میں کھڑا ہوں، سن رہے ہیں نا؟ اس عبارت کی دفاع میں کھڑا ہوں۔ تو پہلے اچھا میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سمجھے؟ سن رہے ہیں نا آپ؟ جی حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ارے کتنے بڑے جاہل ہو یار تم، ارے حافظ واہ قرآن کیا بھی نہیں بات ہے، اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو جاہل کہہ دیا آپ نے ہمیں، ہم نے کوئی آپ سے جہالت والی بات کہی؟ آپ ثبوت جہالت پیش کر والی دیجیے بات گا، نہیں ہم ہے۔ پڑھ کے اس کو آپ کو جواب دے دیں گے۔ ہیں؟ یہ کون سی بات ہو؟ ایک آپ منٹ، کو یہ نہیں اچھا پتا یہ کہ بتائیے، کیا بولتے ہیں، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں پتا تو سن آپ میرے جواب دیں گے؟ یہ سب باتیں چھوڑیے، یہ سب باتیں چھوڑیے، بات یہ کر رہے ہیں سنیں سنیں، یہ سب باتیں چھوڑیے، راہ فراری جو ہے مت اختیار کیجیے، آپ ثبوت پیش کریں۔ ادھر سنیے، دیکھیے جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ ترجمے کے ساتھ میرے پاس بھیج دیں، سنیں، ادھر سنیے، اور ہمارے ہی فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جو آپ پڑھ رہے ٹھیک ہے، ادھر ارے سنیے، پہلے یہاں سنیے، قاسم نانوتوی کی میں عبارت کو پیش کروں گا، خود قرآن پر بھی فتویٰ لگانا اور تو قاسم نانوتوی پر بھی فتویٰ لگانا، پھر اپنے اکابر پر بھی فتویٰ لگانا۔ میں قرآن بھی پیش کروں گا، تمہارے اکابر کو بھی پیش کروں گا، قاسم نانوتوی کو بھی پیش کروں گا، سن رہے نا؟ جو سن رہا ہوں تسلی کے ساتھ، پر ہے وہ قرآن پر بھی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں کب ثبوت ملے گا اور کب یہ اس بات کو فائنل کریں گے۔ آپ نے کل بھی قسم کھائی تھی اور آج بھی آپ نے جو ہے گواہی دی ہے کہ ایسا انسان مسلمان نہیں ہے۔ بہرحال کافر کہہ کے انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ حجت الاسلام کی عبارت پر بات نہیں ہوئی ہے، اچھا حجت الاسلام کی عبارت گستاخی، اچھا تہذیب الناس پہ ہماری بات ہو رہی تھی نا، آپ نے فون جب کیا تو مجھے یہی بولا کہ بھائی ہماری بات تہذیب الناس پر چل رہی تھی۔ ہاں جی ہاں، آپ نے یہی بولا تھا نا آتے ہی، یہی بولا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بول رہے ہو آپ ان کو، قاسم نانوتوی کو حکیم الامت، حجت الاسلام۔ واہ کیا بات ہے، اسلام ان پر حجت کر گیا کیا؟ حجت ہو گئی اسلام کی ان کے اوپر؟ حجت کس کو کہتے ہیں؟ حجت دلیل، حجت دلیل، اچھا حجت دلیل آپ نے ان کو مانا ہے، پورا وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے دین مکمل ہو گیا کیا؟ اور دین مکمل ہو گیا تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ جو قاسم نانوتوی، ایک منٹ، حضرت جو کہا آپ نے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر اعلیٰ لفظ الگ ہوتا ہے اور اعظم الگ ہوتا ہے اپنے ایک منٹ، یہ اپنے زمانے کے، یہ بتائیے لفظ اعظم اور لفظ اعلیٰ میں کیا فرق ہے؟ ایک منٹ بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام سنیوں کی جان بریلی کا پٹھان، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے وقت کے تمام حضرتوں میں سب سے اعلیٰ تھے، ہر فن میں اعلیٰ تھے، الحمدللہ۔ یہ تمہارے گھر کے مولوی، بیچ میں مت بولا کرو، میں جب بیچ میں نہیں بول رہا ہوں تم کیوں بولتے ہو بھائی؟ اعظم سے آگے بڑھ گئے۔ اچھا یہ بتائیے کھجلی ہو رہی ہے کیا؟ کھجلی نہیں، جب میں نہیں بولتا بیچ میں، سنیں حجت الاسلام، ارے مجھے نہیں ہو رہی کچھ بھی، میں یہ کہہ رہا تھا، ارے سنیں، لے آیا آپ، میں اس لیے لایا کہ تم اس کو حجت الاسلام مان رہے ہو اور وہ جو ہے ختم نبوت کا جو ہے یہ کہہ رہا ہے حضور کے بعد نبی آئے گا اور حضور آخری نبی رہیں گے۔ اچھا یہ قرآن کی مخالفت ہے یا جو ہے یہ مومن ہونے کی دلیل ہے؟ حضرت نے آخری نبی کا انکار کیا، قرآن کی مخالفت، میں اسی لیے تو بول رہا ہوں۔ اچھا تو کیا آپ نہ قرآن، نہ آپ حافظ ہیں نہ عالم ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا۔ اچھا تو کیا ہے، چلیے بتائیے گا ذرا، بتائیں گے؟ میں قرآن کے اندر ایک آیت مبارکہ قرآن شریف کی میں نے پڑھی ہے، لوکان کائے کی پڑھی ہے، کائے کی؟ قرآن مجید کی۔ نہیں ابھی کیا بولے تھے دوسرا، دوبارہ دوہرانا، کیا کہا میں نے؟ بتا دیں ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے۔ قولی تعالی اللہ پھر وہی بات، کیا پہلے کیا لفظ بولے تھے وہ بتائیے ذرا، دوہرائیے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ چلیے چھوڑیے، اتنی غلطی کرتے ہو بولنے میں بھی، چلو ختم کرو، آگے کی بات کہو، میں زیادہ ان باتوں پر زیادہ فالتو بحث نہیں کرتا۔ جب نہیں کرتا تو بیچ میں ٹوکیے مت، اس لیے ٹوکا کہ تم نے غلطی کی ہے بولنے میں۔ جب غلطی کی ہے تو غلطی میری بتائیے، تو بولیے دوبارہ سے، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کیسے صحیح کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر نہیں، پہلے کچھ اور کہا تھا، قرآن کریم نہیں، ہاں
बोलिए दोबारा से। करीम की आयत और क्या बोला जाता है? मुबारका। कुरान करीम नहीं कहा था, कुछ और कहा था। क्या कहा था बताइए ना, आप बताइए। मैं बोल जो आपने कहा था भूल गए? मैंने अच्छा, कुरान मजीद और कुरान करीम ही कहा जाता है या कुछ और भी कहा जाता है? कुरान मजीद, हर कुरान पाक भी कहा जाता है उसे। अच्छा, कुरान पाक के अलावा कुछ और कहा जाता है ना? नहीं, कि आपके नजदीक कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके नजदीक? जो आपने अभी कहा था वही कहा जाता है। जो मैंने कहा था, हाँ वो भी कहा जाता है जो आपने कहा था। चलिए माशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने गलत कहा, मगर उसको जरा दोबारा दोहराए। तो वही दोबारा ही तो दोहरा रहा हूँ। कुरान करीम आयते कुरान करीम जो अल्फाज आपने जब इस्तेमाल ही नहीं किया, जो इस्तेमाल किया था वही बोलो। वही तो दोहरा रहा हूँ। कुरान करीम आयते मुबारक। कुरान शरीफ बोला था तुमने, कुरान शरीफ। मैंने तुम्हें लफ्ज बताया रहा कि इसको कुरान पाक भी कहते हैं। अच्छा, फिर वही क्या कहते हैं? कुरान शरीफ। अब कह रहे हो कुरान शरीफ, ठीक है। हाँ। जब बोले थे कुरान शरीफ तो मैंने कहा बोलने में भी गलती करते हो। और एक कल भी तुम बोल रहे थे कि ऐसा वैसा ये वो। अरे हाफिज हो यार, अभी तुम मुझ पे देखिए, जाहिल तो तुम हो, पढ़े लिखे जाहिल हो तुम। चलो मैं तो कुरान की आयत है। अरे भाई वो जिसकी भी आयत हो वो तहकीक भेज दीजिएगा। एक मिनट बताइए, एक मिनट, ये हदीस है कुरान है। पहले एक मिनट सुनो पहले मेरी बात को। ये रब का कौल है। जिस तरह मैंने आपके पास सबूत भेजा, हाँ, जो आप बात पेश करेंगे उसका भी सबूत आप भेजेंगे कि नहीं? फिर हम उसकी तहकीक करेंगे। बहरहाल वो जो भी हो, कुरान पाक हो या हदीस पाक, हम ना कुरान पाक का इनकार करते हैं ना हदीस पाक का इनकार करते हैं। और तुम्हें मैंने बात कर, एक मिनट चुपो, तुम्हें बात करने से पहले एक मिनट। क्या है और एतराज आप लोगों को। अच्छा, अरबी में हदीसें नहीं है? अच्छा, हदीसें जो है वो अरबी में है या उर्दू में है? दोनों अरबी में है। और कुरान काय में है? अरबी में है। अब जब तुम पढ़ोगे, हाँ ठीक है, हदीस पढ़ो या फिर कुरान पढ़ो। अब जो बेचारा हाफिज नहीं है, अच्छा, हाफिज जो नहीं है, अब उसे क्या मालूम हदीस पढ़ी है या फिर कुरान? अच्छा, हाँ, तो अब मुझे नहीं मालूम है तो मैं देख के सर्च करके तहकीक करके, ठीक है, आपको उसका जवाब दूंगा। इसमें हंसने उसने की जरूरत भी नहीं है। क्या ना वाकिफ हो। अरे ऐसे आप लोग कितना बड़ा जाहिल है यार तू यार। अच्छा चलिए, हम जाहिल हैं पर आप अपने वादे का इस्लाम पर बात करने चला है। अरे ओफो, ला हौला वला कुव्वत। चलिए, इसको काफिर साबित जो आपने पहले कर दिया, अब इसको कुफ्र के दलदल से बचाइए। बात खत्म हो गई। मैंने दलील पेश करें। मैं कैसे कर सकता हूँ इन्हें का? दलील पेश करें। इस्लाम है, इस्लाम की दलील है, समझ रहे हैं? अच्छा, तो इस्लाम की ये दलील है। इन्होंने कहा है कि अपने वक्त की इस्लाम अगर बिलफर्ज बादे जमाना नबवी, यानी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो तो क्या हो सकता है? तो मैं ये कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ ना, लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। तो उसका तर्जुमा जरा मेरे पास भेज दीजिए, हमारे किसी आलिम का। अच्छा ये बताइए, नहीं कुरान मेरे पास मौजूद है। एक मिनट, मतलब कुरान मेरे पास मौजूद है। नहीं, किसी छुपेंगे कि नहीं छुपेंगे? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। पहले मुझे ये बताइए, किसी आलिम का मतलब क्या? आप राह फरात इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, वाह क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, नहीं, आप उल्टा चोर कोतवाल, आलिम का नाम क्यों लिया? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात है। जिस आलिम से आपको पूछना है पूछ लीजिए। अरे मैं कुरान पाक खोल रहा हूँ। अच्छा, मुझे सूरत बताइए, उसकी आयत बताइए, कौन सी सूरत की कौन सी आयत है? बात खत्म हो गई। मतलब अगर मैं ये कह दूंगा कि ये हदीस है तो आप हदीस मान लेंगे? उफ़ो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैंने आपसे कहा कि मौलवी कासिम नानोतवी ने ये कुफ्र किया है, तुमने कहा वो सबूत भेजो, मैंने सबूत भेजा कल ही, तुम्हें इसका पता भी नहीं था। तुम्हें कुरान देखे सुने लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्ला। तो मुझे ये बताइए कौन सी सूरत है और कौन सी सूरत की कौन सी आयत है? बात खत्म होगी, मैं देख लूंगा। मैं यही पूछ रहा हूँ, लौकाना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। जब आपको ये नहीं पता ये कुरान है या हदीस है, अगर मैं कोई बात मुझे क्या पता खोलोगे? अरे कुरान कहूंगा तो तुम कुरान खोले। अब आप ये बताओ, तुम दीन के रहनुमा बनोगे? वाह क्या बात है। यहाँ कुरान पाक की आयत पर बहस नहीं हो रही है, यहाँ तेरे काफिर के कुफ्र पर बहस हो रही है। तूने कासिम नानोतवी के कुफ्र पर बात की थी ना, तहजीर नास पर। अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारे पास इल्म होता ना तो
فوراً دیکھیے یہ علم سن دیکھ، اہل سنت کے ڈرائیوروں پر بھی اتنا علم ہے کہ تیرے بڑے بڑے مفتیوں پر بھاری ہیں، اور تو بھی لاجواب ہو رہا ہے، تو بھی جواب نہیں دے پا رہا ہے، کفر کے دلدل سے اس کو نہیں بچا پا رہا ہے، تو بھی کفر میں جا رہا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کے ڈرائیوروں کی طاقت، ان کے علم کی پاور۔ تو بار بار مجھے سلام کرتا ہے، یہ ہے ہمارے ایمان کی حقانیت۔ اچھا جی ہاں، ارے تو قاسم نانوتوی کو کفر کے دلدل سے تو نکال۔ جو خدا کہاں نکال پا رہا ہے؟ ہر جگہ مانے، نبی کو بھی ہر جگہ مانے، یہ اس کے اندر توحید ہے، تو یہ توحید ہے تمہاری۔ کس نے؟ خدا بھی ہر جگہ، نبی بھی ہر جگہ۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ثبوت پیش کر، ہر جگہ ہے، ثبوت پیش کر، حاضر ناظر ہے، ثبوت پیش کر، نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ ثبوت پیش کر، ہر جگہ ہر وقت ہم حاضر ناظر مانتے ہیں، ثبوت پیش کر، دلیل پیش کر۔ نہیں مانتے، نہیں مانتے، ہر وقت نہیں مانتے، ہر وقت ہر جگہ ہم نہیں مانتے۔ دلیل پیش کر، ثبوت پیش کر، کہاں مانتے ہو؟ دلیل پیش کر، ثبوت پیش کر۔ کہاں مانتے ہو؟ پھر وہی بات، سلام کیوں تو نے ہمارے پر اعتراض کیا نا؟ سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے سلام کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک سے بھی سنتے ہیں، اور ہم کو ملاحظہ فرماتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کو ہی کیا دیکھتے ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اچھا تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا بولتے ہیں، اپنی قبر میں رہ کر ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کو ہمارا علم ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول ساری کائنات کو دیکھتے اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے۔ جی ہاں۔ اللہ نے ان کو یہ عطا۔ خیر اب بھاگے مت، راہ فراری اختیار مت کر، راہ فراری اختیار مت کر، قاسم نانوتوی کو کفر کے دلدل سے نکال دے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو ابھی یہ بک رہا تھا کہ تم اس کو کفر کہہ دو۔ اب یہ جو بھی ہے تو ٹھیک ہے، ارے تو جو بھی پڑھ رہا ہے، اور حضرت قاسم نانوتوی جو بات کہی ہے، کیا بولتے ہیں، لو کے اعتبار سے کی ہے، لو کتنی جگہ استعمال؟ ارے ایک حرف کے کئی معنی آتے ہیں، ایک حرف کے کئی معنی آتے ہیں، مگر تو نے قرآن پاک کی آیت خود ہی پڑھی ہے، اور تو نے خود ہی کہا ہے کہ قرآن پاک معنی نہیں ہے، لو کے کئی معنی نہیں ہے، لو کے استعمال 3 ہیں۔ ابھی تجھے یہ نہیں پتا معنی اور کیا بولتے ہیں استعمال۔ اچھا چل مجھے کچھ نہیں پتا، مگر قاسم نانوتوی کو تو دلدل سے نکال کفر کے۔ نکال تو دیا، کہاں نکالا ہے تو نے؟ اللہ تو چل ترجمہ کر، ترجمہ کر۔ اگر آسمان اور زمین میں کئی معبود ہوتے تو لفسدتا، یقیناً فساد پیدا ہو جاتا۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر، میں بتاتا ہوں تجھے، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور دوسرا معبود ہے ہی نہیں، یہ اٹل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اگر ہوتے، کیا ہے، اگر ہوتے تو فساد برپا ہوتا، کہیں کچھ ہوتا، کوئی کچھ کہتا کہ ایک کچھ کہتا تو دوسرا کچھ کہتا، تیسرا کچھ کہتا، ٹھیک ہے۔ تحس نحس سنو، قاسم نانوتوی نے کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، پھر بھی خاتمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی حضور آخری ہی نبی رہیں گے۔ ہاں، تو اگر جب اس کا یہ آیت، یہ حضرت قاسم نانوتوی کے فرمان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں انہوں نے خاتم نبوت کا انکار کیا، تو پھر قرآن کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ سنے تو، ارے قرآن کو کیوں؟ ارے میں نے اس کا مطلب بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 یا 3 خدا ہوتے، ایک منٹ ایک سے، ارے سنو، اچھا بتائیے، چلیے بتائیے، میں سنوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم نانوتوی کیا بولتے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیے خاتم، پھر ادھر یہ بتائیے، وہ بتائیے، خاتم جنس ہے یا نہیں؟ ہلو، ہاں بولیں، جنس ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا بھائی، ہاں بولیں، آگے کی بات رکھیں۔ ہاں بھائی، آپ کو تو معلوم ہے نا میں ڈرائیور ہوں بھائی۔ ہلو جی، بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، جیسے بھائی جان بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے کہ اگر سینکڑوں خدا ہوتے تو ایک بات تو ہو رہی ہے فیوچر ٹینس کی، ایک ہو رہی ہے پاسٹ ٹینس کے اندر، جی، تو دونوں کے اندر بھائی بہت فرق ہے جی، بہت زیادہ انتر ہے جو بھوشیہ بتا رہا ہے، جی، ایک ہے جو پاسٹ ہے، تو پاسٹ ختم ہو چکا ہے نا، پاسٹ تو وہ ہے جو ختم ہو چکا ہے۔ سنیے، آپ نے میری بات کو بھی نہیں سمجھا، سن رہے ہیں نا، اگر عالم ہوتے تو ترنت سمجھتے میری بات۔ بہت ہے، انشاءاللہ وقت بتائے گا اور لوگ بتائیں گے، لوگ فیصلہ کریں گے، جو لوگ سنیں گے انشاءاللہ وہ جوتے ماریں گے تم لوگوں کو۔ وہ تو جوتے کون مار رہا ہے پتہ چل رہا ہے، لو کانا فیہما، میں لفظ لو پر بات کر رہا ہوں۔ چلیے کیجیے، استعمال قاسم نانوتوی کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں، کس جگہ ہے لو؟ یہاں عبارت دیکھیے نا، ٹھیک ہے، ہاں
تو یہ لو سے کیا مراد لے لیں گے؟ یعنی اب حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے، یہی لے لیں گے؟ ادھر سنیے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہیں دعا دوں گا، اس کا کیا مطلب کہ اگر گالی نہیں دو گے تو میں تمہیں دعا نہیں دوں گا؟ پھر وہی بات، یہ الٹی سیدھی جو تم، ایک منٹ، یہ جو منطق چلا رہے ہو، یہ جو اپنے دماغ سے سوال لا رہے ہو، پھر ایک منٹ، جو تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، بھاگنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا کام ہے، ارے میں تو جم کے اسی پر بات کر رہا ہوں۔ اچھا سنیے، ایک منٹ، اچھا ایک منٹ، مجھے نا لو کا استعمال سمجھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، تیرے جیسے شیطانوں کو میں استاد مانوں گا؟ چل اب سن، یہ ادھر سن دیکھ، تیرے قاسم، ایک منٹ، شیطان کس کو کہتے تو بات نہیں کرے گا نا، چل جب حق نہیں کرے گا تو جا، میرے کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، شیطان کسے کہتے ہیں پہلے یہ بتا۔ قرآن کا مخالف شیطان ہے، اور کون ہے؟ قرآن کا مخالف، اسے شیطان کہہ دیتے ہیں۔ بالکل شیطان ہے، اسے شیطان کہتے ہیں، بالکل شیطان ہے۔ اچھا، تو میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں۔ ہاں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہو، قرآن کی مخالفت، تو میں جی ہاں پوچھ رہا ہوں، جی ہاں، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا پہلے میری بات سنو، 1 گھنٹے سے تم جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ بھاگنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک منٹ سنو، میں ایک منٹ تمہارے اس وسوسے کو بھی میں کلیئر کیے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹینشن مت لو۔ مولوی قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا جا رہا، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ عوام کے خیال میں تو، ہاں بھیا، ہاں کیا بولے، جلدی بولو۔ اچھا جلدی رکھ دو، یہ گیلی نہیں کوئی سی، چلو ٹھیک ہے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں، ہلو، ہاں بولیے نا۔ قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا خیال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے تمام نبیوں میں سب سے آخر ہیں، آخری نبی ہیں، اس معنی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور ختم نبوت ہے، اور حضور پر جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، میں ذرا اوپر کو ترپال دے دوں ذرا، ٹھیک ہے، میں بتا بھی رہا ہوں، بغیر دیکھے بتا رہا ہوں، ٹھیک۔ انکار کرتے ہوئے، لو گاڑی آگے کر دوں، سمجھ رہے ہو جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا خیال تو یہ ہے، عوام کا خیال، سنیں بات سنیں، آخر نہیں، قاسم نانوتوی جو لفظ آخر کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی فضیلت کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ آخری میں آئے ہیں؟ واہ، ارے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ ہاں، وہ میرے آقا بھی مانتے ہیں، ہاں، وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ آپ فضیلت کی بات کس کی بات کر رہے ہیں؟ ارے دونوں طرف سے میرے آقا کی فضیلت ہے، وہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ نور حسن سے بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے بڑے بڑے مفتیوں کے جھاگ چھڑاتا ہے نور حسن، تمہارے بس کی بات نہیں ہے جو تم نور حسن سے بات کر سکو یار۔ میں ابھی تمہیں تمہارے امام سے ہی تمہیں کہلوا دوں گا کہ یہ گرا دو، ایسے گرا دو نیچے، جو نور حسن ہے نا، ارے یہی تو ہے، ترپال کہاں ہے؟ اس کے کال پر ہمیں وشواس نہیں ہے، یہ ادھر کو ڈال دیے، چائے کو ہٹاؤ۔ ابھی تمہارے علماء کی اگر میں یہ ریکارڈنگ تمہارے علماء کو سنا دوں گا نا، بالکل سنائیے، وہ علماء کہہ دیں گے کہ بالکل سنائیے، ہمیں یہ بریلوی ہے ہی نہیں۔ ارے یہ تمہارے مولویوں کا ہے کہ اسے کہہ دیا، کیا نام ہے اس کا، غالب دیوبندی کا، کہ یہ دیوبندی ہے ہی نہیں۔ کون؟ غالب دیوبندی کو بولے دیوبندی لوگ کہ یہ دیوبندی ہے ہی نہیں، عارف کو، غالب دیوبندی کو، غالب دیوبندی کو۔ یہ غالب کون ہے؟ ارے ہے غالب آز، اچھا ہاں، تو اس کو بولے ارے یہ دیوبندی ہے ہی نہیں، تو بریلوی تھا، اس کو دیوبندی بنایا کہ بات کی گئی ہے۔ میں بات کروں گا نا تو تم بریلوی بھی، ارے یار تم سے پرسوں سے بات ہو رہی ہے، کب جا کے بات کرو گے؟ ابھی باتیں نہیں کر رہے ہو بریلوی تو خود کہتے ہیں کہ کیا بولتے، تو ہمارا ہے، تو ہمارا ہے۔ ارے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے پرسوں سے بات کر رہے ہو نا؟ پرسوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی تک بات ہی نہیں کی آپ نے مجھ سے کہ میں بات کروں گا، میں بات کروں گا؟ کون؟ تم مطلب کیا کر رہے ہو؟ پرسوں سے بات نہیں کر رہے ہو؟ پرسوں سے تو بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی کہہ رہے ہو میں بات کروں گا، میں بات کروں گا، تو میں بات کروں گا، تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم بات کرو گے؟ سن رہے ہو تم؟ ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے۔ ارے تم کہہ رہے ہو نا میں بات کروں گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا ہوگا؟ میں بات، تم بات ہی نہیں کر رہے ہو مجھ سے۔ یہ سنے ہو؟ تیسرا دن ہے آج، یہ سنے ہو؟
बहरहाल आपने ये सुने हो? देखिए, मुझे ये कहिए कि ये सुने हैं आप? बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ आपको भाईजान, आपने अपने मुंह से खुद ही कबूल किया था और 2 लोग गवाह हैं। अरे बांध रही हूँ यार, बांध तो रहा हूँ। इधर सुनिए, अरे तुम पहले कहाँ, वो सब छोड़ दीजिए आप। माँ है ना, जैसे फिर मैं वो बात बोलता हूँ ना तो ये क्या दे रहा हूँ? उसका कुछ सुन लेते हैं, क्योंकि देवबंदी जब अच्छा। बोलता है ना तो बरेलवी के कान फट जाते हैं। मैं काम में भी हूँ तब भी तुझसे बात कर रहा हूँ, ये बदतमीजी करना बंद कर, ठीक है? नहीं, ये बदतमीजी तुम्हारी है। ये बदतमीजी करना बंद कर। इस्लाम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अली देखो पंडित जी, हाँ वो होगी रसीदी वगैरह हमारी। अलिफ का बा नहीं आता से, और तू एतराज कासिम नानोतवी के कर रहा है। अरे कासिम नानोतवी को बुला ला, वो खुद अपने आप को काफिर बता देगा। ये लव क्या है? लव क्या है? कौन सी नफी है ये? तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अगर 2-4 खुदा होते तो निजाम धर्म बरम हो जाता, मगर 2-4 नहीं है, एक ही है, वाहिद है। तेरे समझ में भी तो आए, कम से कम देवबंदी कुछ समझते नहीं है। अल्लाह जब दीन लेता है तो बदतमीजी बिल्कुल नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। डाल दो 1 मिनट क्या बदतमीजी तुम कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे। उसमें यही मैं पूछता जा रहा हूँ कि लव का इस्तेमाल क्या है। तो मैंने बता तो दिया जनाब। हाँ ठीक है, लेकर आ रही हूँ। और कांटा किधर होगा? उधर ही ना, ठीक आ रहा है। लव का इस्तेमाल क्या है? यार ये मुनासिब नहीं लग रहा कि अब काम में बात की जाए। बोलो क्या करना है? लव का इस्तेमाल क्या है? हेलो, बांधो। हेलो। अरे हाँ क्या है, तू बताना क्या है? लावा से एक फंदा मार दियो उसमें। क्या है? नहीं, लव का इस्तेमाल क्या है? अरे जो भी है, मैं मौलवी थोड़ी हूँ यार। अरे उधर निकाल के जाना था, उधर निकाल के जाना। हुज्जतुल इस्लाम को कैसे बोल दिया? अरे वो काफिर है ही, कैसे क्या बोल दिया? कुरान का मुनकिर है, कुरान का इनकार करता है, वो ऐसे बोल दिया। लव का इस्तेमाल बताना, जब मुनकिर है तो साबित कर। लव का इस्तेमाल साबित कर। अरे कितना टाइम हो गया, तूने खुद काफिर साबित कर दिया नानोतवी को, कासिम नानोतवी को। क्या कहा? अकीदे की बात की है मैंने। हजरत हाँ मैं भी अकीदे की बात बता रहा हूँ। हजरत कासिम का तो अकीदा ही नहीं है। अरे कासिम का अकीदा है तभी तो उसने लिखा है ऐसा है। तो लव का इस्तेमाल बता, जब अकीदा है तो। अरे हो, जब अकीदा है क्या है? क्या है? अरे तू बता ना क्या है लव का? बताना माना क्या है ये? अरे पर तू अच्छा ये बता, मैंने एक आयत पढ़ी थी कल। इस्तेमाल क्या होता है? नहीं डाल दियो। मैंने कल एक आयत पढ़ी थी, तूने कहा, मैंने तुझसे बोला कि इसका तर्जुमा क्या है, तो बोला वाह भाई वाह, पढ़ा तुमने है और बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं बता ही देता हूँ। लव का इस्तेमाल क्या है? अरे क्या है तू बता। अरे ज्यादा मत कह दो। लव का इस्तेमाल क्या है? फिर वही बात, लव से ला है, लव से ला है कि नहीं है कोई दूसरा माबूद, एक ही खुदा है। समझ जाएगा अगर नहीं लव की क्या बोलते हैं इबादत। अरे लव के माना, लव के माना नहीं कहे कि नहीं है कोई दूसरा खुदा। अरे तेरी तो लव क्या है? ये लव के माना है तो क्या है? क्या है वहाँ होता है इस्तेमाल? अच्छा तो होता है क्या है? क्या है? बता रहा हूँ तुझे, तो तू बताना। यही बता रहा हूँ, लव का इस्तेमाल। तूने मेरे पास भेजा ही नहीं है, मैंने कहा तुझसे भेज, तो तूने घर के मारे भेजा ही नहीं। क्या भेज? लो क्या भेज? कोई बात नहीं, रहने दो। का इस्तेमाल नहीं पता कि। अरे तो मुझे पता क्या होगा, मैं मौलवी थोड़ी हूँ। बगैर मौलवी होते तेरे, अगर मैं मौलवी होता ना तो खून निकाल देता तेरे मौलवियों के मुंहों से। जाहिल है तू, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ। बस बहुत हो गया। इधर सुन। हाँ लो भाई साहब, हदीस मुबारका में मन युरिदिल्लाह बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसे भलाई देता है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको इल्म देता है। गांठी मार दियो, वहाँ फंदा मार दियो जी। वो भलाई हमारे पास है, भलाई नहीं कर रहा है, वो भलाई हमारे पास है। गधे, तूने कुरान पाक की आयत पढ़ के दी, तूने कुरान पाक की आयत पढ़ के दी अपने काफिर नानोतवी को, तूने काफिर नानोतवी को नहीं दे रहा हूँ, यहाँ डाल दियो, यहाँ डालियो। अच्छा लाओ डाल दो, डाल दो। मैं फतवा दे रहा हूँ, आका का फरमान दे। मैं फतवा थोड़ी ना दे रहा हूँ, अल्लाह तेरे ऊपर लानत भेज रहे हैं। चल वो तो रिकॉर्डिंग सुन के सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। चल ऐसा कर, तू जा, तू अभी तक दिफा नहीं कर पाया। ऐसा कर तू जा, मेरे ऊपर थोड़ी ना। मैंने देख तुझे परसों ही समझाया था, अब मुझे कॉल मत करना है ना, मगर तूने कहा था नहीं बात होगी,
तूने कहा था कि नहीं बात होगी और इस्लाह के ना। तू आलिम किसी को ला मेरे सामने जो लव का इस्तेमाल जानता हो, इस्तेमाल जो जानता हो लेकर आ। ये लंबी लंबी छोड़ना बंद कर, तू मुझसे ही बात नहीं कर पा रहा है। काफिर नानौतवी को तो मुसलमान साबित नहीं कर पा रहा है, कुफर के दलदल में ढकेल दिया तूने। लव का इस्तेमाल बताना तेरे को, फिर मैं समझाता हूँ कैसे। अरे ये शुक्र मना मैं मौलवी नहीं हूँ, शुक्र मना। तो तू मौलवी नहीं है क्योंकि अल्लाह की लानत है तेरे ऊपर। ला हौला वला कुव्वत। अच्छा ये बता, तेरे घर में सब मौलवी हैं? सुन एक मिनट। अच्छा जो मौलवी नहीं होता, आलिम नहीं होता, उस पर अल्लाह की लानत होती है? अच्छा बोल जवाब दे, इसी पर जवाब दे, इसी पर जवाब दे। अल्लाह अकबर। तेरे घर में कौन कौन मौलवी है? तेरे ऊपर अल्लाह की लानत है। क्यों? नहीं। अच्छा मैं मौलवी नहीं हूँ तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत है, तेरे घर में मौलवी ना हो तो उन पर अल्लाह की लानत नहीं है? ऊपर तूने गुमराह किया है लोगों को।